اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں فساد مچانے کا کہ تم خرابی نہ پھیلاؤ، بگاڑ پیدا نہ کرو، لوگوں کو پریشان نہ کرو اور لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ تو ہر اعتبار کی برائی، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی تکلیف اس میں شامل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم بگاڑ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سدھار کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن حقیقت میں وہ فساد مچا رہے تھے۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح مومن بن جاؤ۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن جب آدمی اور جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، یا معمولی یا وقتی شہرت اور عزت آتی ہے، تو پھر وہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی وہ بھگتتا ہے، کیونکہ وہ وقتی شہرت ہوتی جو ختم ہو جاتی ہے، وقتی عزت، وقتی دولت، ٹیمپریری مال اس کے پاس جو آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ ان کو بے وقوف کہنے لگے، لیکن اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے کہ بے وقوف تو اصل میں یہی ہے، لیکن یہ اس بات کو جان نہیں رہے ہیں اور یہ اپنی بے وقوفی کو پہچان نہیں رہے ہیں، جبکہ اصل میں اور حقیقت میں بے وقوف یہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ 13 نمبر پر دیکھیے، اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہی نفاق ہے، یہی منافقت ہے، یہی دوغلاپن ہے کہ جب یہ صحابہ سے ملتے تھے، صحابہ اور ایمان والوں کے ساتھ جب آتے تھے، رہتے تھے، تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں، اپنے سرداروں، اپنے آقاؤں کے پاس جاتے تھے تو پھر ان سے کیا کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ان کو یہ جھوٹ بول کر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں،
اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے دوغلاپن، نفاق، منافقت، جو کہ آدمی اس طریقے سے کھیل کھیلتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ 14 نمبر کا 15ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی 14 نمبر دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی ہے، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کارگر ہو گئی، ہماری پلاننگ سکسیس ہو گئی، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا۔ رسی دراز کر لی ہے مطلب اللہ نے بھی رسی چھوڑ دی ہے کہ ٹھیک ہے جو چاہے کرو، کہ جیسے جانور کی رسی چھوڑ دی جاتی ہے تو وہ جہاں چرتا ہے، جہاں چاہتا ہے چرتا ہے، جہاں چاہتا ہے گھاس کھاتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے، لیکن جب مالک رسی کھینچ لیتا ہے تو پھر جانور وہیں جاتا ہے، اسی جگہ جاتا ہے جہاں مالک چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی ان کی رسی چھوڑ دی ہے ابھی، کہ جو چاہے کرو، دوغلا پن کرو، تدبیریں کرو، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف پریشان کرو، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ سمجھو، تم یہ سمجھتے رہو، اللہ پاک یہ کہتا ہے ان سے کہ تم سمجھتے رہو کہ تم کامیاب ہو رہے ہو، لیکن تم کامیاب نہیں ہو رہے ہو، تم تو اور گمراہی میں پڑے جا رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو اور آخرت میں جہنم کا سودا کر رہے ہو۔ پھر آخرت میں اللہ پاک ایک دم ان کو پکڑ لیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل، دیکھیے تفسیر دیکھیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا، اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ عمل یعنی اللہ پاک نے جو کیا ہے تو اس کو مذاق سے تعبیر کیا ہے، مذاق سے یاد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا۔ مذاق کا مطلب سمجھ گئے نا آپ، کہ مذاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی ان کو چھوڑ رکھا ہے اور پھر اللہ ایک دم ان کی رسی کھینچ لے گا اور پھر وہ پکڑ میں آ جائیں گے۔ اب آگے دیکھیے، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال، ترجمہ دیکھیے، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ سلب کرنے کا مطلب چھین لینا، تو روشنی چھین لی اور سجھائی نہیں دیتا مطلب کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسے اندھیروں میں اللہ پاک نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو 15 نمبر پر دیکھیے، آگ روشن کی کا مطلب کیا ہے۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل، کھلے دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی، دوغلے پن کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی آگ کی روشنی سے بتایا گیا ہے۔ تشبیہ کا مطلب کسی کو کسی چیز سے کمپیئر کرنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ میرا بچہ تو چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہ ایک میں نے بتایا آپ کو۔ تو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے اسلام کو، کہ اسلام بھی ایسے ہی روشن ہے جیسے آگ روشن ہوتی ہے، کہ جس طرح اس روشنی سے
یعنی آگ کی روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی۔ لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ضد اور عناد یعنی سرکشی، کہ بس اپنی بات ماننے کی دھن، اپنی بات ماننے کی فکر اور دوسروں کی بات نہیں ماننا، عناد اسے کہتے ہیں۔ لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی، چھین لی، اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو اسلام کے دلائل سے یہ حقیقت تو واضح ہو گئی تھی کہ اسلام ہی اصل چیز ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ضد اور سرکشی کی وجہ سے، میں پنے کی وجہ سے، اپنی اکڑ کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا اور اسلام کی تعلیمات اور ٹیچنگز پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جیسے آگ بند ہونے کی وجہ سے سب اندھیرا ہو جاتا ہے سب طرف، ایسے ہی ان کی ضد کی وجہ سے اللہ پاک نے دلائل کے باوجود ان سے یہ روشنی سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے، پھر ان کو اسلام کی حقیقت بھی نہیں سمجھ آ سکی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ جب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جب کچھ وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، اب وہ اسلام کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرینڈز کو شیئر کیجئے، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔